کہ مسلمان کی جو عزت اور سربلندی ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، آپ کی سنت اور دوسرے طریقوں میں نہیں ہے، ورنہ سربلند نہیں ہو سکتا۔ تو اب دلیل سنیے، انہوں نے دلیل یہ تھی کہ صاحب یہ عجیب بات آپ نے کہی کہ ترقی جو ہے وہ سنت پر چلنے میں ہے۔ یہ جو سارے مغربی قومیں ہیں یہ دیکھو کتنی ترقی کر رہے ہیں، حالانکہ الٹے ہاتھ سے کھاتی ہیں اور سنت کے خلاف سارے کام کرتی ہیں، اور سارے کام جو ہے وہ شریعت کے خلاف انجام دے رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، بدکاریاں ہو رہی ہیں، فحاشی اڑیائی سبھی کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود ترقی کر رہے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچا ہے، دنیا میں جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ سنت کے ذریعے ترقی ہوتی ہے، ہمیں تو الٹا نظر۔ تو میں نے ان کو قصہ سنا دی، میں نے کہا یہ آپ جو قیاس فرما رہے ہیں کہ وہ جو ترقی کر رہے ہیں سنت کے کو چھوڑنے کے باوجود اور گناہوں کو چھوڑنے کے باوجود، زیادہ ہم بھی اسی طرح ترقی کر سکتے ہیں۔ تو اس سے مجھے قصہ یاد آ گیا کہ ایک شخص تھا، وہ کھجور کے درخت پہ چڑھ گیا، چڑھ تو گیا کسی طرح، اب اترا جاتا نہیں، گاؤں والوں کا آواز دی، پکارا کہ کوئی مجھے بچاؤ، مجھے درخت پہ سے اتارو۔ تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، کچھ سمجھ میں آیا کیا طریقہ اختیار کرے۔ تو گاؤں کا جو بوجھ بجکڑ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، جو سارے گاؤں کا سب سے بڑا سینئر، تو اس کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ بھائی یہ مسئلہ پیش آ گیا، وہ آدمی چڑھ گیا، اس کو اتارنا ہے، جس طرح اتارنا۔ تو اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، ایسا کرو کہ رسی لاؤ، رسا لاؤ، لے آئے رسا، تو رسا اس کے اوپر پھینکا اور کہا کہ اس کو اپنے کمر سے باندھ دو۔ اس نے باندھ دیا۔ اب لوگوں سے کہا کہ بھائی تم تو بڑے طاقتور لوگوں، اس کو ذرا زور سے کھینچو۔ تو اب وہ جو کھینچا تو وہ نیچے اور آ کر ختم۔ تو لوگوں نے کہا یہ آپ نے ترکیب بتائی، وہ تو مر گیا، وہ تو آپ کو پتہ نہیں کھولا جانے کیسے مر گیا، اس کی قضائی آئی تھی کہ مر گیا، ورنہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کنویں سے میں نے اس طرح نکالا، کنویں میں لوگ پھنس گئے تھے تو ان کو نکالنے کا یہ طریقہ اختیار کیا تھا، تو کھولا جانے اس کی قضا آ گئی، اس واسطے مر گیا۔ تو اس اللہ کے بندے نے کھجور پہ چڑھے ہوئے آدمی کو قیاس کیا کنویں میں ڈوبے ہوئے آدمی کو۔ تو یہی قیاس یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ چونکہ غیر مسلم قومیں وہ فسق و فجور کے ذریعے، معصیتوں اور نافرمانیوں کے ذریعے وہ ترقی کر رہی ہیں، تو ہم بھی ترقی کر جائیں گے۔ یاد رکھو اس مقام کا نام مسلمان ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے پر ایمان لائی ہے، وہ ترقی کبھی نہیں کر سکتی، پوری سر سے لے کر پاؤں تک ان کے طریقوں میں ڈوب جائے، سارے طریقے اختیار کر لیں اور اپنے آپ کو مسلمان کرنے کے باوجود وہ طور طریقے اپنا لے، ساری زندگی کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ دعوے کے ساتھ لکھ لیجیے۔ ہاں ایک مرتبہ معاذ اللہ اس اسلام کے چولے کو اپنے جسم سے اتار کیا تو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، پھر وہ راستے اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر بھی ترقی دے دے۔ لیکن یاد رکھو کہ جب تک تم نے دعویٰ کیا ہے لا الہ الا اللہ کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، تو تمہارے لیے وہ قانون نہیں ہے جو کافروں کے لیے قانون۔ تمہارے لیے راستہ اگر کوئی ہے دنیا میں بھی ترقی کا تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ تو یہ غلط فہمیاں باقاعدہ پھیلائی جا رہی ہے کہ صاحب ان چیزوں میں کیا رکھا ہے، کسی چیز نے ہمیں رفتہ رفتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور کیا۔